بھی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم جینڈر ٹرانسفارمیشن کی طرف جائیں. یہ بڑی طویل میرا خیال ہے یہ جنگ ہے جس میں ہمیں پہلے اپنی بلائنڈنس کو دور کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم سینسٹیوٹی کی طرف جائیں گے، اور پھر ہم شاید کسی وقت جینڈر ٹرانسفارمیشن بھی لا سکیں کہ جو خواتین ہیں ان کو آپ ایکول ریکگنائز کریں. اگر آپ کے قوانین جینڈر بلائنڈ ہیں تو یہ میری نظر میں اچھی بات نہیں ہے. ورک مین کا لفظ جو ہے وہ اگر آپ نے چیئرمین کو چیئرپرسن کرنا شروع کر دیا تو یہ ایک تھوڑی سی تبدیلی ہے. تو یہاں بھی بہت سی ایسے لفظ ہیں جن کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. دیٹ از مائی کوئک رسپانس. لیکن وہ جو دوسری آپ بات کر رہے ہیں اوور آل باقی معاشرے کے اندر ایسی صورتحال ہے، لیکن اب 91 سے آن ورڈ اتنا ہم نے کام کیا ہے. یہ میں نے پہلے بتایا کہ اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہی ڈیجیٹل میڈیا ہے، اور اس پہ ہم بڑا کیئرفلی اسٹڈی بھی کر رہے ہیں. لیکن جب ہم ڈیجیٹل بابر صاحب میں آپ کے لیے کیونکہ آپ ہمیشہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جو آپ بیسک جرنلسٹ ایتھکس کی بات کرتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا اس پہ رہ کر چل ہی نہیں سکتا. میں نے مختلف ڈیجیٹل میڈیا جو بڑے بڑے جن کے ویورشپ ہے ان سے بات کی ہے کہ یار ہم نے ان کو اپنے فولڈر میں اگر لانا ہے تو کیا کریں. بعض لوگ تو وہ یہ کہتے ہیں بٹ صاحب کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کوئی جرنلزم نہیں ہے، یہ دکان ہے. وہ تنظر نہیں کہتے، آرگومنٹ کے ساتھ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دکان ہے جس سے صرف مسلم لیگ نون کا سودا بکتا ہے. اگر میں آج رات وہاں پیپل پارٹی کا سودا رکھ دوں گا، کل پی ٹی آئی کا رکھ دوں گا، اگلے دن مولانا فضل الرحمان کا رکھ دوں گا، تو میری ویورشپ بہت پیچھے چلی جائے گی، اور پھر اس ویورشپ کو واپس آنے میں کم از کم 1 مہینہ لگے گا. اسی طرح جو پی ٹی آئی کے ریلیٹڈ دوست تھے، میں ان سے میرا کہ بٹ صاحب ہمیں کچھ شوق ہے، لیکن یہ جرنلزم تو ہم نہیں کر رہے، ہم تو کاروبار کر رہے ہیں. کہ اگر آج ہم پی ٹی آئی کی بجائے یہاں نون لیگ کا سودا رکھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس وہ بندہ آتا ہے جس نے پی ٹی آئی کا سودا خریدنا ہے. تو یہ میں بہت سے لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ جو نیوٹرل کرتے ہیں، انہوں نے مثال دی سب نے امتیاز عالم کی. انہوں نے کہا اس کی ویورشپ دیکھ لیں ان کو کیا ملتا ہے. کہ بھائی ہم تو یہاں اپنی ویورشپ گین کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم تو کوئی جرنلزم کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. آپ جتنے بڑے ٹاپ ٹرینڈ بناتے ہیں ذرا ان کو آپ دیکھ لیں. پھر جب ہم نے پی ایف جے کے اپنی وی ڈی ایم میں یہ بات رکھی کہ یار یہ تو ہمارے جو پی ایف جے کا بیسک پرمبل ہے، جو جرنلزم کی بیسک اساس ہے کہ آپ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو لیے بغیر خبر نہیں دے سکتے، آپ اس کی غیر موجودگی میں تبصرہ نہیں کر سکتے، تو یہ تو بالکل ڈیجیٹل میڈیا تو ان سب اصولوں کے برعکس چل رہا ہے. تو اس لیے ہمیں پی ایف جے کا اس کو حصہ نہیں بنانا چاہیے. پھر دوسرا کاؤنٹر آرگومنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں گزشتہ 2 سال میں جتنی بڑی خبریں بریک ہوئی ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا پر بریک ہوئی ہیں. کسی اخبار کو ضرورت نہیں تھی کو بڑا اسکینڈل بریک کرنے کی، کسی الیکٹرانک میڈیا کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی بڑی خبریں بریک کرتا. تو اس لیے آپ اس میڈیا کو اپنے فولڈر سے کیسے نکال سکتے ہیں. تو اس پہ ہماری گفت و شنید جاری ہے کہ کیا ہم ایسا فارمولا بنائیں کہ پی ایف جی اپنا کرائٹیریا بنائے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرنے والا آدمی پی ایف جے کا حصہ بننا چاہتا ہے اس کو اس کرائٹیریا کے اندر رہ کر ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کرنا ہوگا. ادروائز کوئی بندہ جو مرضی لکھتا رہتا ہے وہ لکھ سکتا ہے اخبارات میں، لیکن وہ پی ایف جے کا حصہ نہیں ہوتا، وہ نیشنل پریس کلب کا یا کسی پریس کلب کا حصہ نہیں ہوتا جب تک وہ پریس کلب کے اس کرائٹیریا کے مطابق اپنا جرنلزم نہیں کرتا. ایک تو میں سب دوستوں کے بار بار یہ سوال آتا ہے اور یہ اس پہ ہم بڑا جو ہے وہ کر رہے ہیں. دوسرا جو بات کی دوستوں نے خواتین جرنلزم کے حوالے سے، میں نے ایک مثال دی ہے، میرا بیٹھی ہے اور یہ فوزیہ میرا چلی گئی ہے. پی ایف جے نے کب کیا تھا جرنلسٹ کنونشن؟ 2014 میں پاکستان کی تاریخ، اس وقت میں پریزیڈنٹ رائفاق سے پی ایف جے کا پہلا جرنلسٹ کنونشن ہم نے وومن جرنلسٹ کنونشن کیا تھا. کتنی خواتین آئی تھی ملک
कम से कम 150-200 फीमेल जर्नलिस्ट कब किया था फौजी हमने वेमेन जर्नलिस्ट कन्वेंशन 2013 में 2013 की बात है, ठीक है। कि यहाँ से कितनी खवातीन गई थी इस्लामाबाद से? तकरीबन 50-60 से ज्यादा, यानी एक पूरी गोल वहाँ बड़ी बस गई कराची से, कोयटा से, पेशावर से, वो सब लोग आए। और वहाँ का जो एलामिया है वो अगर आप मैरा से ले लें या फौजिया से ले लें कि उसमें जाने से पहले हमने तमाम फीमेल जर्नलिस्ट से बात की, जो मैंने वहां बातें की थी। ये फर्स्ट टाइम मैंने बताया था कि एक हमारी फीमेल जर्नलिस्ट थी जिसने मुझे बताया कि मेरी खावत फौत हो गया और मेरे दफ्तर से फोन आया कि भाई अगर इद्दत पूरी करनी है तो घर बैठ जाओ, उधर आकर ज्वाइन करो। ये मुझसे मेरे साथ उस फीमेल जर्नलिस्ट ने बात की थी, जो उस एंकर ने मेरे साथ बात की थी। उसने कहा था कि भाई अब आप प्रेग्नेंट हो, अब आप या छुट्टी पे चली जाओ, हमने तो और रख लिया कि 12 फीमेल के साथ कोई इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कॉन्फिडेंस का रिश्ता है। और हमने अपने उस सलामिया में ये सारी चीजें डाली हुई है। और अभी भी पता है मायरा को, इसको नैयर अली को कह के हमने इस साल भी कोशिश की थी, हम लेट हो गए, लेकिन इंशाल्लाह अगला जो वेमेन डे होगा 8 मार्च 2023 उसमें इंशाल्लाह ताला हम एक बड़ा वेमेन जर्नलिस्ट कन्वेंशन पहले हमने लाहौर में किया था, इस दफा इंशाल्लाह इस्लामाबाद में करेंगे, जिसमें ये सारी चीजें इंशाल्लाह इंक्लूड कर लेंगे। थैंक यू। बड़ी लाइवली डिस्कशन रही है और हर पहलू पर बात हो गई है। मैं सिर्फ 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सहाफ़ियों के जो माशी मसाइल हैं ये तमाम मेहनत कश और मजदूर तबका के मसाइल के साथ जुड़े हुए हैं। They cannot be seen separately। और अगर ट्रेड यूनियनिज्म पसपा हो रही है तो उसके साथ आप भी पसपा हो रहे हो, क्योंकि आपका इशू उनके साथ है। दूसरा ये है कि आपका इशू उनके साथ तो है लेकिन उनसे मुख्तलिफ भी है। आपको सिर्फ माशी खतरा नहीं है, आपकी जिंदगी को भी खतरा है। और ये आपको दूसरे मजदूरों से, दूसरे मेहनत कशों से मुमताज करती है। आपकी जिंदगी को खतरा है और आपके खिलाफ रियासत ने भी मुनज़्ज़म काम किया है, जिसका अफजल भट्ट साहब ने जिक्र किया कि 85 बिलियन रुपीस से 2018 में जो माशी इस्तेहकाम आ रहा था, 3 सालों में यकदम वो 17 बिलियन हो जाए तो इसके पीछे मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन बादी नज़र में लगता है कि किसी जहन की ये सोच ज़रूर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस वक्त जो था ऑर्डर कर दिया और आपके जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं उनके मालिकान गिरफ्तार हो गए, तो हो सकता है कि इसके पीछे एक जहन कार फरमा हो। However, having said that, what is the way forward? अफजल भट्ट साहब ने हमेशा की तरह बड़ी ठोस तजावीज़ दी है। मैं उनकी तजावीज़ को आई एक्सेप्ट दैट एज डूएबल, उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। और वो भट्ट साहब ये है कि आप ये जंग अखबारी सनद से ताल्लुक़ रखने वाले तन्हा नहीं लड़ सकते। आप तमाम ह्यूमन राइट्स के इदारों को जो पाकिस्तान के अंदर आईन और कानून के तहत मौजूद हैं, जो कमज़ोर हो रहे हैं, जो दे आर स्लिपिंग बिहाइंड, और सियासी जमातों के साथ भी, इन सब को आप और लेबर यूनियन के साथ मिलकर आपने ये जंग लड़नी होगी। आपके खिलाफ जो लोग हैं उनका स्ट्रेटजी यही है कि इन सबको अलग-अलग करके एक एक करके मार दिया जाए। तो आपको ये इत्तेफाक करना पड़ेगा। दूसरा, आपने खुद ही कहा अफजल भट्ट साहब ने कि टेक्नोलॉजी ने अब द होल डायमेंशन को चेंज कर दिया है, और टेक्नोलॉजी ने जो मजदूर और आजिर का जो रिश्ता है बिटवीन द लेबर एंड द कैपिटल के अंदर जो सदियों से एक कशमकश है, उस कशमकश के अंदर एक नया अंसर भी दाखिल हो गया है, और वो ये है कि टेक्नोलॉजी दाखिल हो गई है। और वो टेक्नोलॉजी जो है वो कैपिटल के साइड पर है, तो आजिर जो है वो अकेला रह गया है। आजिर इस वक्त कैपिटल के साथ भी लड़ रहा है, जो मजदूर है उसके खिलाफ
کیپٹل بھی ہے اور اس کے خلاف ٹیکنالوجی بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مزدور ہے, خواہ وہ اخباری مزدور ہو یا اور مزدور ہو, اس نے یہ جنگ جیتنے کے لیے ٹیکنالوجی کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا. آپ دونوں چیزوں کے ساتھ تنہا اکیلا نہیں لڑ سکتے. یو ہیو ٹو کو آپٹ دا ٹیکنالوجی. اور جب آپ کو ٹیکنالوجی کو آپٹ کرو گے تو جس بات کی طرف آپ نے ابھی کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا کو ہم کیسے کو آپٹ کریں, آئی ایم گلیڈ ٹو نو دیٹ یو سے دیٹ وی آر اسٹل کنسیڈرنگ. دس از اے ویری پازیٹیو تھنگ. آپ نے اس پر غور کرنا ہوگا. یہ اعتراض آپ کا بالکل درست ہے کہ وہ تو دکان بن گئی ہے اور وہ تو پیسہ کما رہے ہیں, دکان بن گئی ہے, لیکن معذرت کے ساتھ بڑے میڈیا ہاؤسز بھی تو کمرشل ہاؤسز بن گئے ہیں. They are no less commercial houses, and the worker over there, the journalist over there is a more or less وہ اس جو کمرشل میڈیا ہاؤس ہے اسی کی پالیسی کو ٹو کرتا ہوگا. میں نے دیکھا ہے کہ PFUJ کے جب آپ کے نوجوان بھوک ہڑتال کرتے ہیں یا باہر بیٹھتے ہیں, ان کی تصویر نہیں چھپتی اخبار میں, ان کی خبر نہیں چھپتی. تو دیٹ مینس کہ آپ کو اس موضوع پر آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہو کہ اس کو کیسے کوآپٹ کریں. آپ نے اب اس ٹیکنالوجی کو اپنے ساتھ کوآپٹ کرنا ہوگا. کوئی شرط رکھنے, کنڈیشن رکھنے, بٹ یو کانٹ شٹ اٹ آؤٹ ٹوٹلی. یہاں پر یہ ایک بڑی اچھی بات تھی, صدیق انصر نے شاید اٹھائی یا کسی نے, اور وہ میڈیا ورکر کے بارے میں بات تھی. تو اب آپ کو جو ڈیفینیشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفینیشن کا مسئلہ بہت حد تک یونیسکو نے حل کر دیا ہے, یونائٹڈ نیشنز نے حل کر دیا ہے. اور اگر آپ جرنلسٹ کی ڈیفینیشن یونیسکو اور یونائٹڈ نیشن سے ہٹ کر بنائیں گے تو آپ اکیلے ہو جائیں گے, اور آپ کے مفاد میں یہ نہیں ہے کہ آپ تنہا رہ جاؤ. اس لیے یو اڈاپٹ دا ڈیفینیشن which has been adopted by UNESCO and the UN after due deliberations and thoughtful consideration. وہ کوئی ایسے ہوا میں وہ ڈیفینیشن نہیں بنی تھی. جو آپ نے ذکر کیا کہ جب ہم لانگ مارچ کریں گے تو جن مطالبات کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بڑے اچھے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں آپ دو چیزیں اور ڈال دیں. ایک تو آپ یہ ڈال دیں کہ حکومت پاکستان نے ہر 5 سال بعد حکومت جو ہوتی ہے وہ اقوام متحدہ کو یونیورسل پیریاڈک ریویو کے تحت وہ آگاہ کرتی ہے اقوام متحدہ کو کہ ہم نے اس مخصوص شعبے میں آزادیاں دینے کے لیے اور رائٹس اپہولڈ کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے ہیں اور یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. جہاں تک میرے علم میں ہے تو لاسٹ UPR میں پاکستان میں ریاست نے اخباری دنیا سے متعلق صحافیوں سے متعلق کچھ وعدے کیے ہیں اور کچھ لکھا بھی ہے کہ ہم نے یہ کر دیا ہے. آپ کو PFUJ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی کوئی طریقہ نکالنا چاہیے کہ جب یونائٹڈ نیشنز کاؤنسل ہیومن رائٹس کی میٹنگ ہو تو آپ ایز اے پیرلل رپورٹ دینے کے لیے PFUJ کا ایک نمائندہ وفد وہاں جانا چاہیے تاکہ آپ وہاں یہ سوالات اٹھا سکو کہ حکومت کی رپورٹ میں جو یہ کارکردگی دکھائی گئی ہے یہ درست نہیں ہے اور جو وعدے حکومت نے کیے ہیں پھر آپ اس پر سوالات کر سکو اور اس گفتگو کو آگے بڑھا سکو. اینڈ فائنلی آئی شوڈ لائک ٹو کنکلوڈ کہ جب آپ سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کے لوگوں کو آگے لے کر چلو. اگر PFUJ میں تقسیم ہو گئی ہے, اگر جرنلسٹ تقسیم ہو گئے ہیں, اگر میں خواتین جرنلسٹ دیکھ لوں یا کوئی اور دیکھ لوں, if they are all have their protests, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کا جو یہ ادارہ ہے PFUJ جو بڑا معتبر ادارہ ہے جو 1950-51 سے ایک جمہوری جدوجہد کا سیاسی جماعتوں سے آگے ہے اس معاملے میں, یہ کمزور ہو جائے گا. تو آئی تھنک دیٹ the first step must be taken within the house of the PFUJ کہ ہم تمام جو اخباری دنیا سے تعلق جتنی تنظیمیں بن گئی ہیں, اب ہمیں مشکل ہوتی ہے کہ
کہ کون سی تنظیم جب بلاتی ہے کسی ایونٹ کے لیے تو وی ہیو ٹو گیو اے تھاٹ کہ بھائی یہاں جائیں یا نہ جائیں، کیا کریں کیا نہ کریں. تو اگر یہ تھاٹ پولیٹیکل لیڈرشپ میں آ رہا ہو تو دس از ناٹ گڈ فار دا PFJ. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی اینڈ آئی شوڈ آلسو سے کہ جو آپ بیٹی نے بات اٹھائی ہے دی ایکسیپٹینس آف گورنمنٹ ورکرز، اور اس کی آواز اس کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے ایکول ویجز. یہ آپ کے چارٹر کا حصہ ہونا چاہیے. پاکستان کا جب پہلا آئین بنا جس نے دن نہیں دیکھا 1956 کا، وہ 2 لحاظوں سے بہت ہی منفرد تھا. پہلی بار پاکستان کے آئین میں ایکول ویجز 1956 کے آئین کا حصہ تھا، اور پہلی بار اینٹی ٹارچر میجرز کا جو تھا وہ اس آئین کا حصہ تھا، جو کبھی منظر عام پر نہیں آیا 1958 کے مارشل لا کی وجہ سے. تو جو آیا تھا بڑے کمرشل کی تھی. سو آئی وڈ سے کہ آپ کے اس پلیٹ فارم پر ایکول ویجز کی بات جب ہوگی تو دیٹ مینس دے آر آل گیون ایکول رائٹ. تھینک یو ویری مچ. آئی ریئلی انجوائے اینڈ آئی ریئلی لرن فرام دا ڈسکشن. تھینک یو ویری مچ. ویری ویری تھینکس بابا صاحب. ہمیشہ کی طرح آپ سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. میں تمام شرکاء کا، حاضرین کا